بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول مثالی دنیا، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تم نے اپنا نام علی عمران بتایا تھا نا، اور اپنے آپ کو میرا روحانی اور مانوی بیٹا کہا تھا۔ اس فکرے سے ہی مجھے تم سے ملنے کا اشتیاق ہوا تھا، ورنہ مدت ہوئی میں نے سوائے چند مخصوص لوگوں کے دوسروں سے ملنا بند کیا ہوا ہے۔ بہرحال مجھے تم یہ بتاؤ کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے؟ ڈاکٹر اویس احمد نے شفقت بھرے لہجے میں کہا۔ جناب خیر محمد صاحب نے، وہ تو خود ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن ان کی تکلیف کے پیش نظر میں نے معذرت کر لی تھی، عمران نے جواب دیا۔ بہت نیک آدمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حال پر کرم فرمائے۔ اب کیا میں آپ کی آمد کا مقصد پوچھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر اویس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بالا کائناتی دنیا، جسے مثالی دنیا بھی کہا جاتا ہے، اس بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، عمران نے سادہ سے لہجے میں کہا تو ڈاکٹر اویس احمد بے اختیار چونک پڑے۔ وہ چند لمحے غور سے عمران کو دیکھتے رہے۔ کیوں؟ ڈاکٹر اویس احمد نے چند لمحوں کے توقف کے بعد پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بارے میں جانتے ہیں، عمران نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے اعتراف ہے کہ میں کافی حد تک جانتا ہوں، ڈاکٹر اویس احمد نے جواب دیا۔ تو میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس ملاقات کا صحیح پس منظر جان سکیں۔ چند روز پہلے میں اپنے فلیٹ میں موجود تھا کہ فون کی گھنٹی بجی، اور جب میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے ایک انتہائی مترنم اور رسیلی نسوانی آواز سنائی دی۔ عمران نے کہنا شروع کیا اور پھر اس نے تفصیل کے ساتھ نوفرتیت کی آمد اور اس کی باتیں، اس کی واپسی، اور پھر پروفیسر نورس سے پہلی ملاقات، اس میں ہونے والی بات چیت، اور آخر میں اس نے پروفیسر نورس کی ہلاکت، ایکریمیا کے فاسٹ کلرز گروپ اور مارگریٹ کے بارے میں ساری تفصیلات بتا دیں۔ ڈاکٹر اویس احمد خاموش بیٹھے سب کچھ سنتے رہے، اور ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے ان ساری باتوں میں ان کے لیے حیرت کی کوئی بات نہ ہو۔ اس طرح تو تمہارے ذمے جو کام لگایا گیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، باقی رہا اس پروفیسر نورس کی ہلاکت تو پولیس خود ہی اس بارے میں تفتیش کر لے گی، ڈاکٹر اویس احمد نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ لیکن میں اپنے ذہن کو کہاں لے جاؤں کہ جب تک میں اس بالا کائناتی دنیا کے بارے میں مکمل تفصیل نہ جان لوں مجھے چین نہ آئے گا۔ میں نے اپنی ذاتی لائبریری میں موجود کتب پڑھ ڈالی ہیں، گو اس دنیا کے بارے میں حوالہ جات موجود ہیں اور وہاں تک پہنچنے کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب طریقے کم از کم مجھ جیسے دنیا دار آدمی کے لیے ناقابل عمل ہیں۔ جبکہ پروفیسر نورس سے میں مل چکا ہوں، اس نے شاید روب کے لیے اپنے ساتھ پروفیسر کا لفظ لگایا ہوا تھا، ورنہ وہ ایک عام ذہنی سطح کا آدمی تھا، اور نو فرتیت کے میرے پاس آمد کا مطلب یہی ہے کہ پروفیسر نورس غلط بیانی نہ کرتا تھا۔ وہ بہرحال اس بالا کائناتی دنیا میں جاتا رہتا تھا، آخر اس کے پاس ایسا کون سا طریقہ تھا کہ وہ اس طرح آسانی سے وہاں آتا جاتا تھا؟ عمران نے کہا۔ تم کام کیا کرتے ہو؟ ڈاکٹر اویس احمد نے پوچھا۔ فی الحال تو بیکار ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ فی الحال کا کیا مطلب؟ ڈاکٹر اویس احمد نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ اگر آپ تفصیل نہ پوچھیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ جیسے بزرگ شخصیت کے سامنے جھوٹ بولنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور جو کام میں کرتا ہوں وہ بہرحال ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، عمران نے گول مول سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ ڈاکٹر اویس احمد نے پوچھا۔ سر رحمان، اور وہ سینٹرل انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، عمران نے جواب دیا، اور ڈاکٹر اویس احمد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران تحسین احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرے میں ایک جگ اور 2 گلاس رکھے ہوئے تھے، جگ میں واقعی سادہ پانی تھا۔ اس نے بڑے احترام بھرے انداز میں ٹرے کو عمران کے سامنے رکھ دیا۔ شکریہ بیٹے، اب تم جا سکتے ہو، ڈاکٹر اویس احمد نے کہا، اور تحسین احمد سلام کر کے واپس مڑ گیا۔ تم مجھ سے اپنا پیشہ چھپانا چاہتے ہو، ڈاکٹر اویس احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقین کیجئے یہ ایک قانونی مجبوری ہے، عمران نے کہا۔
لیکن اگر میں تمہیں تمہارے متعلق تفصیل بتا دوں تو پھر کیسی رہے گی؟ ڈاکٹر اویس احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ بہرحال بزرگ ہیں، اور خیر محمد صاحب نے بتایا تھا کہ آپ عالم با عمل ہیں۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مختصر طور پر بتا دیتا ہوں، اور یہ باتیں میں نے اس وقت معلوم کی تھیں جب تم نے جھوٹ نہ بولنے کی بات کی تھی، ورنہ میں کسی بھی دوسرے آدمی کے بارے میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی معلومات حاصل نہیں کرتا، اور جو کچھ مجھے معلوم ہوا ہے اس کے مطابق تمہارا تعلق پاکیشیا سیکرٹ سروس سے ہے، اور تم دوہری شخصیت کے طور پر کام کر رہے ہو۔ ڈاکٹر اویس احمد نے کہنا شروع کر دیا۔ بس اتنا ہی کافی ہے، میں سمجھ گیا ہوں کہ جو کچھ میں چھپانا چاہتا تھا وہ آپ جان گئے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری مجبوری سمجھتا ہوں، بہرحال مجھے بے حد مسرت ہے کہ میری ملاقات تم سے ہو گئی ہے۔ تم جیسی شخصیت تو صدیوں میں بھی پیدا نہیں ہوتی، ڈاکٹر اویس نے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ یہ آپ کا حسن ظن ہے جناب، ورنہ من آنم کے منو آنم، عمران نے انکسارانہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر اویس بے اختیار مسکرا دیے۔ تمہیں یقیناً اپنے آپ پر جبر کرنے میں خاصی دشواری محسوس ہو رہی ہوگی، کیونکہ اتنی دیر تک سنجیدہ اور مؤدب رہنا تمہارے بس سے باہر ہے۔ اس لیے میری طرف سے مکمل اجازت ہے کہ تم بے شک میرے ساتھ اپنی طبیعت کے مطابق بات چیت کرو، مجھے مسرت ہوگی۔ ڈاکٹر اویس احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کی نوازش ہے، آپ کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ اس نے مجھے مؤدب بنا دیا ہے۔ آپ مجھے بالا کائناتی دنیا کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہاں اس دنیا کے لوگوں سے شادی کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے، ڈاکٹر اویس احمد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو تحسین احمد خوش قسمت ثابت ہوئے ہیں، ورنہ یقیناً حصے داری میں اضافہ ہو جاتا۔ عمران سے نہ رہا گیا تو وہ بول پڑا، اور دوسرے لمحے ڈاکٹر اویس احمد کے ہلکے سے کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا۔ بہت خوب، واقعی ذہانت اور حاضر جوابی اسے ہی کہتے ہیں کہ میں نے جو بات تمہارے متعلق کہی تم نے اسے خوبصورت انداز میں مجھ پر لوٹا دیا، ڈاکٹر اویس احمد نے بے تکلفانہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ظاہر ہے وہ ڈاکٹر اویس احمد کی گہری بات فوراً ہی سمجھ گیا تھا کہ ڈاکٹر اویس احمد نو فرتیت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہاں دنیا کے افراد سے شادی کا کوئی قانون نہیں ہے، اور عمران نے بات ان پر لوٹا دی تھی کہ اگر قانون ہوتا تو پھر یقیناً ڈاکٹر اویس احمد اب تک شادی کر چکے ہوتے، اور اس طرح تحسین احمد کو ملنے والی وراثت میں مزید حصہ دار پیدا ہو سکتے تھے۔ ڈاکٹر اویس احمد بھی ذہین آدمی تھے، وہ بھی عمران کی بات کو فوراً سمجھ گئے تھے۔ سنو عمران بیٹے، بالا کائناتی دنیا ایک حقیقت ہے، میں نے اسی سبجیکٹ پر خاصی اسٹڈی کی ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ آج کل روسیا اور ایکریمیا کی یونیورسٹیوں میں اس پر خاصی ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں نصاب بھی ترتیب پا چکے ہیں۔ جہاں تک پروفیسر نورس کا تعلق ہے، وہ پروفیسر نورس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ روسیا کی ایک ایسی یونیورسٹی کے پروفیسر یونوکوف کے پاس بطور ملازم رہا ہے۔ پروفیسر یونوکوف اس بالا کائناتی دنیا کے بارے میں پوری دنیا میں اتھارٹی سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری عمر اس کی سائنٹیفک انداز میں ریسرچ پر گزاری ہے۔ میں بس پروفیسر بونوکوف کا 2 سال تک اس موضوع پر شاگرد رہا ہوں۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ پروفیسر یونوکوف پہلے ملحد تھے، لیکن بعد میں جب ان پر حقیقت آشکارا ہوئی تو وہ مسلمان ہو گئے، لیکن چونکہ روسیا میں مذہب کا اختیار کرنا جرم تھا اور اس جرم کی سزا موت تھی، اس لیے انہوں نے اپنے مذہب کو سب پر ظاہر نہ کیا تھا۔ صرف چند لوگ ہی ان کے اس راز سے واقف تھے، جن میں ایک میں اور ایک نورس تھا۔ نورس کو انہوں نے اپنے پاس بطور باورچی رکھا ہوا تھا۔ وہ ایک ماہر باورچی تھا۔ پروفیسر یونوکوف کئی سالوں سے اسی کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح بالا کائناتی دنیا میں جانے کا کوئی ایسا طریقہ دریافت کر سکیں جو بے حد آسان بھی ہو، اور جس سے دنیا کا ہر فرد معمولی سی مشق سے کامیاب ہو جائے۔ اور پھر گزشتہ سال جب میں ان سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسا طریقہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ اب اسے فائنل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اسے یونیورسٹی کے نصاب میں شامل کیا جا سکے، اور اسے پوری دنیا میں اوپن کر کے اس علم کو سائنٹیفک انداز میں دنیا پر ظاہر کیا جائے، تاکہ اس دنیا کا رابطہ بالا کائناتی دنیا سے وسیع پیمانے پر ہو سکے۔ انہیں یقین تھا کہ بالا کائناتی دنیا سے رابطے کے نتیجے میں یہاں برائیوں اور جرائم پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے،
اور نورس کو انہوں نے اس کے لیے اپنا معمول بنایا تھا، وہ اسی پر تجربات کرتے تھے، کیونکہ نورس عام ذہنی اور روحانی سطح کا آدمی تھا، ایک مکمل دنیا دار آدمی۔ اس کے کامیاب ہونے کا مطلب یہ تھا کہ دنیا کا ہر شخص اس طریقے سے بالا کائناتی دنیا سے رابطے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اچانک اطلاع ملی کہ پروفیسر یونوکاف اپنے گھر کی سیڑھیاں اترتے ہوئے پھسل کر گرے اور وفات پا گئے۔ میں بھی ان کی موت کی اطلاع پر روسیہ گیا تھا۔ روسیہ کے اعلیٰ حکام میں خاصی سلام دعا ہے، اس لیے میں نے پروفیسر یونوکوف کو روسیہ کی ایسی ریاست میں لے جا کر دفن کیا جہاں خفیہ طور پر مسلمانوں کی ایک جماعت موجود تھی۔ اس طرح ہم نے ان کی باقاعدہ نماز جنازہ پڑھی اور انہیں اسلامی طریقے سے دفن کیا۔ میں نے بعد میں ان کے بیٹے سے مل کر ان کے ذاتی کاغذات کی بھی پڑتال کی، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ انہوں نے لازماً اس طریقے پر اپنی ریسرچ کو کہیں نہ کہیں محفوظ کیا ہوگا، لیکن باوجود بے حد تلاش کے ایسا کوئی کاغذ نہ مل سکا، تو میں ناکام ہو کر واپس آ گیا۔ پروفیسر یونوکوف کی وفات کے بعد نورس بھی ظاہر ہے ملازمت چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے ایکریمیا میں کسی اور شخص کے پاس ملازمت کر لی تھی۔ میں نے روحانی طور پر کوشش کی تھی کہ اس نورس کا ذہن ٹٹولا جائے، لیکن وہ چونکہ انتہائی عامیانہ سطح کے ذہن کا مالک تھا، اس لیے میں اس سے کچھ حاصل نہ کر سکا، اور پھر اسے خدا کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گیا۔ چونکہ بیماری کی وجہ سے میں اب گوشہ نشین ہو چکا ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ نورس نے باقاعدہ پروفیسر بن کر یہاں اس راز سے دولت کمانی شروع کر دی ہے۔ ظاہر ہے اس سطح کا آدمی یہی کچھ کر سکتا تھا، اور اب مجھے یقین ہے کہ اس نورس کے ہاتھ یقیناً وہ طریقہ لگ گیا ہے جو پروفیسر یونوکوف کی ریسرچ تھی، اور وہ کامیاب بھی ہے۔ اس لیے نورس اسے استعمال کر کے بالا کائناتی دنیا میں جاتا رہتا ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ اس مارگریٹ نے نورس سے لازماً وہ طریقہ حاصل کر لیا ہوگا، چونکہ وہ ایک جرائم پیشہ عورت ہے، اس لیے لازماً اس نے بھی یہی کام کرنا ہے جو نورس کر رہا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اویس احمد نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، آپ نے واقعی انتہائی اہم بات بتائی ہے، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کیا آپ اپنے روحانی علم سے اس طریقے کو تلاش نہیں کر سکتے؟ عمران نے کہا، نہیں، میں ایک گناہ گار آدمی ہوں، جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے اس سے صرف میں کسی سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کے بارے میں تو جان سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں، اس لیے اس سلسلے میں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ البتہ میں تمہیں درخواست ضرور کروں گا کہ تم اس مارگریٹ سے وہ طریقہ ضرور حاصل کرو جو پروفیسر یونوکوف مرحوم کی دریافت ہے، تاکہ اس سے پوری دنیا کو فیضیاب کیا جا سکے، اور بالا کائناتی دنیا سے زیادہ رابطہ کر کے ہم دنیا کے علم و دانش کے خزانوں میں اضافہ کر سکیں۔ یہ پوری دنیا پر تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا، ڈاکٹر اویس احمد نے کہا۔ لیکن اگر اس سادہ طریقے کو پوری دنیا پر ظاہر کر دیا گیا تو پھر عام آدمی بھی وہاں پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے عام آدمی تو اپنی ذہنی سطح کے مطابق دنیا ہی طلب کریں گے، عقل و دانش کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ڈاکٹر اویس احمد بھی اس کی بات سن کر ہنس پڑے۔ تمہارا خدشہ بجا ہے، لیکن یہ بتا دوں کہ طریقہ چاہے بظاہر کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، بہرحال اتنا بھی آسان نہ ہوگا کہ ہر آدمی اس طریقے پر عمل کر کے بالا کائناتی دنیا تک پہنچ جائے۔ نورس پر چونکہ پروفیسر یونوکوف تجربات کرتے رہتے تھے، اس لیے وہ اس قابل یقیناً ہو گیا ہوگا کہ عام آدمی ہونے کے باوجود وہاں تک پہنچ سکے۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ بالا کائناتی دنیا کوئی محدود دنیا نہیں ہے، لا محدود حد تک وسیع و عریض، بلکہ تہ در تہ عجائبات قدرت سے مالا مال بے شمار جہانوں پر مشتمل دنیا ہے، اور اس عالم جبروت کا ہر جہان مختلف مخلوقات سے آباد ہے۔ یہ جہان ایک مخصوص طریقہ کار، روایات اور قانون پر عمل پیرا ہے۔ اس جہان میں مختلف حصے ہیں، ہر حصے میں مختلف شعبے اور ہر شعبے کی مختلف شاخیں ہیں، اور وہ سب کے سب اپنے جہان کے بنیادی قانون کا پاس کرتے ہوئے ایک مختلف طریقہ کار پر تعمیل کاروائی میں مصروف عمل ہیں۔ اس میں مزید مشکل یہ کہ شاخیں شاخ با شاخ تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، اور انتہا یہ کہ ایک چھوٹی سی شاخ کو پوری طرح سمجھنے اور دیکھنے کے لیے ایک عمر درکار ہوتی ہے۔ اس لیے کسی عام ذہنی سطح کے آدمی کا وہاں جا کر کچھ حاصل کرنا ہی ناممکن ہے۔
نورس یقیناً تہ در تہ جہان کے کسی محدود سے حصے تک ہی پہنچ سکا ہوگا، اور وہاں بھی تم نے دیکھا کہ اس کے سطحی سوالات کی وجہ سے وہاں کی مخلوق پریشان ہو گئی اور اسے روکنے کے لیے تم تک اپنا نمائندہ بھیجنے پر مجبور ہو گئی، حالانکہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بالا کائناتی دنیا کا کوئی پیکر ہماری دنیا میں آیا ہو۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے، اور اس کام کے لیے تمہارا انتخاب بھی بتا رہا ہے کہ بالا کائناتی دنیا کی وہ مخلوق تمہارے بارے میں کس قدر تفصیل سے جانتی ہے، اس لیے تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ طریقہ جس قدر آسان ہوگا، بہرحال اس سے کوئی عالم ہی فائدہ اٹھا سکے گا، عام آدمی نہیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ بالا کائناتی دنیا کو مثالی دنیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا اس طرح کی دنیا نہیں ہے جس طرح ہماری دنیا ہے۔ یہ عالم جبروت کہلاتا ہے، اور جبروت کے معنی تو تم جانتے ہی ہوگے کہ قدرت، عظمت اور جاہ و جلال کو جبروت کہا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے جاہ و جلال کی دنیا ہے۔ روح کو پیکر مثالی بھی کہا جاتا ہے، اور روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اس لیے اس دنیا کو مثالی دنیا بھی کہا جاتا ہے، یعنی امر ربی کی دنیا، زمان و مکان کی قید و بند سے آزاد، ہمارے فہم و گمان سے بعید تر دنیا۔ اس عالم جبروت یا عالم مثالی یا اس بالا کائناتی دنیا کی مخلوق اپنی کائنات کی طرح خود بھی نام، زمان و مکان کی قید سے نہ صرف آزاد ہے، بلکہ وہ ظاہری شکل و صورت کو تبدیل کرنے، ماحول اور کئی ممکنہ امکانات میں مدغم ہونے کی صفات سے بھی مزین ہے۔ یہ ایک ایسا عالم مثال ہے جہاں کے تمام طور طریقے، روایات اور قوانین ہماری کائنات سے یکسر مختلف ہیں۔ ہم اس دنیا کے لوگ اس عالم جبروت کے دستور اور قوانین کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، اور ہمارے وہاں تک پہنچنے کا مطلب بھی صرف پیکر مثالی کا انتقالی جہت ہوتا ہے، اور ہم اس جسم کے ساتھ وہاں نہیں جا سکتے، بلکہ یہ روحانی جہت کا سفر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کی روح پاک صاف نہ ہو، جن کے خیالات اعلیٰ و عرفہ نہ ہوں، وہ تو وہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور وہ شخص جو جرائم میں ملوث ہو یا کسی معمولی سے معمولی نشے کا عادی ہو، وہ کسی بھی صورت وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے تم بے فکر رہو۔ پروفیسر یونوکوف کے اس آسان طریقے کی دریافت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر ایرا غیرہ شخص وہاں پہنچ جائے گا۔ اس طریقے سے بھی صرف وہی لوگ وہاں پہنچ سکیں گے جو اس قابل ہوں گے کہ وہاں تک پہنچ سکیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ وہاں سے علم و دانش کے خزانوں کے حصول اور روحانی سربلندی کے مدارج کی تکمیل کے خواہش رکھتے ہوں گے۔ ڈاکٹر اویس احمد نے جواب میں پوری تقریر کر دی، اور عمران خاموش بیٹھا ان کی یہ تقریر سنتا رہا۔ آپ کا بے حد شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری ذہنی خلش کو دور کر دیا۔ اگر واقعی پروفیسر یونوکوف نے ایسا کوئی طریقہ دریافت کر لیا تھا تو اس طریقے پر اصل حق واقعی صاحبان علم و دانش کا ہے، اور اب میں ضرور اس حق کو حقداروں تک پہنچانے کے لیے جد و جہد کروں گا۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی کیجیے کہ آئندہ بھی آپ مجھ جیسے گناہ گار کی اصلاح کے لیے ضرور کچھ وقت نکالا کریں گے۔ عمران نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، تم جیسے ذہین اور صاحب کردار سے ملاقات تو میرے لیے بھی باعث فخر ہے۔ عمران بیٹے، جب تک میں زندہ ہوں یہ دروازہ تمہارے لیے ہر وقت کھلا رہے گا، ڈاکٹر اویس احمد نے کہا، اور عمران نے ان کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار واپس دانش منزل کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں واقعی دھماکے سے ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر اویس احمد سے ملاقات کے بعد حقیقتاً اسے اس ماورائے کائنات دنیا کے بارے بنیادی معلومات حاصل ہوئی تھیں، ورنہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے اس بارے میں کتابوں میں پڑھا تو وہ تو بے حد مبہم اور الجھا ہوا تھا، اور اب اسے صحیح معنوں میں احساس ہو رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی ایسا طریقہ ہاتھ آ جائے جس سے اس بالا کائناتی دنیا تک رسائی ہو سکے تو یہ طریقہ واقعی اس دنیا کے علم و دانش میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ چنانچہ دانش منزل تک پہنچتے پہنچتے وہ اس نتیجے تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اس طریقے کو ہر حالت میں حاصل کرے گا۔ دانش منزل کے گیٹ پر کار روک کر وہ نیچے اترا اور آگے بڑھ کر آٹومیٹک نظام کے خفیہ آپریشن سیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ آپریشنل سیٹ غائب ہو چکا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹک نظام ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ اس صورت میں ہو سکتا تھا کہ بلیک زیرو خفیہ راستے سے اندر پہنچ گیا ہو۔
اس نے ہاتھ اٹھا کر کال بیل کا بٹن پریس کر دیا اور چند لمحوں بعد جب پھاٹک خود بخود کھلنے لگا تو اسے یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ بلیک زیرو واپس آ گیا ہے۔ عمران کار میں بیٹھا اور کار اندر لے گیا۔ آپریشن روم میں واقعی بلیک زیرو موجود تھا۔ سلام دعا کے بعد عمران نے سب سے پہلے اس سے اس کے والد کے بارے میں معلوم کیا۔ وہ اللہ کے فضل سے بالکل تندرست ہیں اور انہیں آپ سے شکایت یہی ہے کہ آپ ان سے ملنے نہیں آتے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹے سے فرصت ملے تو باپ سے بھی ملوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ دانش منزل میں آٹومیٹک نظام کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک سیکرٹ سروس فارغ ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ صرف فارغ بلکہ فارغ البال کہو۔ صرف ایک میری حقیر سی جان ہے جو کسی نہ کسی چکر میں پھنسی رہتی ہے، اور اب تو اس چکر کا سرا اس دنیا تو کیا اس کائنات سے بھی دور تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو بلیک زیرو بے اختیار چونک پڑا۔ کائنات سے بھی دور؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ شاید اللہ میاں کو میری کوئی نیکی پسند آ گئی تھی کہ اس نے اس دنیا میں ایک حور بھیج دی تھی، لیکن اس صاحبہ کو شاید ہماری دنیا ہی پسند نہیں آئی، اس لیے وہ فوراً ہی واپس چلی گئی۔ عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ بلیک زیرو جو شاید کچھ پوچھنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ اس نے دوبارہ ہونٹ بھینچ لیے۔ X2 عمران نے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا، رابرٹ ایڈیسن بول رہا ہوں جناب، ایکریمیا سے۔ دوسری طرف سے فورن ایجنٹ رابرٹ ایڈیسن کی آواز سنائی دی اور لاؤڈر پر فورن ایجنٹ کی کال سن کر بلیک زیرو چونک کر سیدھا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا تو بلیک زیرو حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے اتنی بات تو وہ سمجھتا تھا کہ عمران کے رپورٹ مانگنے کا مطلب ہے کہ اس نے رابرٹ ایڈیسن جیسے اہم فورن ایجنٹ کے ذمے کوئی خاص کام لگایا ہوا ہے، اور بغیر کسی کیس کے ایسا ممکن نہ تھا، جبکہ عمران کہہ رہا تھا کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ مارگریٹ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وہ اس کا ساتھی اینتھنی لارین کلب میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک فائرنگ کر کے انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ قاتل کوئی پیشہ ور تھا۔ رابرٹ ایڈیسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تفصیلی رپورٹ دو۔ عمران کا لہجہ یک لخت سخت ہو گیا۔ سر، جب میں نے مارگریٹ کو تلاش کرنا شروع کیا تو وہ کہیں بھی نہ ملی، کسی کو بھی اس کے بارے میں معلوم نہ تھا۔ بہت بھاگ دوڑ کے بعد صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ مارگریٹ کسی غیر ملک سے آنے کے بعد اچانک غائب ہو گئی ہے۔ پھر آخری اطلاع اس کی ہلاکت کی ملی۔ اس پر میں نے زیر زمین دنیا سے معلومات حاصل کی تو صرف اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ مارگریٹ کا قاتل مشہور پیشہ ور قاتلوں کے گروپ کنگ جو سے تعلق رکھتا ہے۔ عام طور پر زیر زمین دنیا میں یہی سمجھا جا رہا ہے کہ مارگریٹ کا قتل پیشہ ورانہ رقابت کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو اس کی موت کی اطلاع دے دوں، اس کے بعد مزید تفصیلات حاصل کروں۔ رابرٹ ایڈیسن نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم انکوائری کرو کہ مارگریٹ پاکیشیا سے واپس جانے کے بعد کہاں کہاں رہی ہے اور کس کس سے ملی ہے۔ اس کے پاس ایک ایسا راز ہے جو میں ہر صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں عمران کو وہاں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، باقی تحقیقات وہ خود کرے گا۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ آپ تو کہہ رہے تھے کہ کوئی کیس ہی نہیں ہے، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے درست کہا تھا کہ سیکرٹ سروس کا واقعی کوئی کیس نہیں ہے، اسے تم میرا پرائیویٹ کیس سمجھ لو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پرائیویٹ کیس؟ یعنی مارگریٹ جو راز لے کر گئی ہے وہ آپ کا پرائیویٹ راز تھا، یا پھر آپ مجھے بتانا نہیں چاہتے؟ بلیک زیرو نے قدرے ناراض ہونے والے انداز میں کہا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سمجھا تھا کہ تم اپنا سارا لاڈ ڈاکٹر صدیقی کے پاس رہ کر صرف کراؤ گے، لیکن لگتا ہے ڈاکٹر صدیقی اس لیے جلد صحت یاب ہو گئے ہیں تاکہ تمہارے لاڈ کا ذخیرہ نہ ختم ہو جائے۔ بہرحال میں تمہیں مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ جسے میں پرائیویٹ کیس کہہ رہا ہوں وہ کیا واقعی میرا پرائیویٹ کیس ہے یا نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے نو فرتیت کے فون کے آنے سے لے کر ڈاکٹر اویس احمد کے ساتھ ہونے والی بات چیت کی تفصیلات اسے بتا دیں۔ بلیک زیرو گو اس دوران خاموش رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے عمران کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ مجھے تسلیم ہے عمران صاحب کہ آپ واقعی انتہائی سنجیدگی سے بھی مذاق کر سکتے ہیں۔ بالا کائناتی دنیا، نو فرتیت کی پر اسرار آمد،
یہ سب کچھ واقعی ایک خوبصورت مذاق ہے، بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لیے تو تمہیں اپنے پرائیویٹ کیس کے بارے میں نہ بتا رہا تھا، مجھے معلوم تھا کہ تم اسے مذاق ہی سمجھو گے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، تم اور جوانا تیاری کر لو، ہم نے کل ایکریمیا روانہ ہونا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف نے سادہ سے لہجے میں کہا، اور عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں فرما برداری۔ جوزف نے پوچھا ہی نہیں کہ کیوں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ تم سے کہتا تو تم نے وکیلوں کی طرح باقاعدہ جرا شروع کر دینی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی آپ جا رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں تمہارے علاوہ جوزف سے بھی مذاق کر رہا تھا، عمران نے اس بار قدرے ناخوشگوار سے لہجے میں کہا۔ مگر عمران صاحب، جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ سب تو واقعی قصے کہانیوں کی طرح پر اسرار اور ناقابل یقین ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کائنات سے باہر بھی کوئی کائنات ہوگی، اللہ تعالیٰ کی قدرت وسیع ہے، مگر اس دنیا کے لوگوں کا وہاں جانا یا وہاں سے کسی کا آنا، کم از کم یہ بات میرے لیے تو واقعی ناقابل یقین ہے۔ بلیک زیرو ابھی تک اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ 9 فرتیت سے ملاقات تک میرے لیے بھی یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا، مگر اب نہیں۔ بہرحال میرا وعدہ کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہاتھ آ گیا جس سے میں اور تم اس بالا کائناتی دنیا تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تو فکر مت کرو، وہاں بھی سب سے پہلے سیکرٹ سروس قائم ہوگی اور تم اس کے سربراہ ہوگے، اور اس کی ضرورت بھی وہاں ہے تاکہ نورس جیسے حریص اور دنیا دار لوگوں کو وہاں جانے سے روکا جا سکے۔ اگر وہاں سیکرٹ سروس ہوتی تو بیچاری 9 فرتیت کو یہاں آنے کی تکلیف نہ اٹھانی پڑتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب، کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں؟ بلیک زیرو نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم آرام کرو، سفر کر کے تھکے ہوئے ہو، ایکریمیا سے واپسی پر ملاقات ہوگی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ ڈاکٹر رونالڈ ایک کمرے کے فرش پر بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، اس کے چہرے سے اضطراب اور بے چینی نمایاں تھی۔ چند لمحوں بعد میز پر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی، اور ڈاکٹر رونالڈ نے جھک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ڈاکٹر رونالڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ویلس بول رہا ہوں ڈاکٹر، کام مکمل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے ایک مودبانہ آواز سنائی دی۔ او، میرے پاس آؤ اور مجھے پوری تفصیل بتاؤ، جلدی آؤ، ڈاکٹر رونالڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر 3 پیس سوٹ تھا، لیکن چہرے پر خباثت جیسے مجسم ہو کر رہ گئی تھی۔ آؤ بیٹھو ویلس، اور اب مجھے بتاؤ پوری تفصیل، یہ بے حد اہم ہے، ڈاکٹر رونالڈ نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر، آپ کا فون ملتے ہی میں نے کنگ جو کو فون کر کے شکار کی کار کی تفصیلات اور ان کے حلیہ وغیرہ بتائے، تو کنگ جو نے حلیہ سنتے ہی مجھے بتایا کہ اس عورت کا حلیہ فاسٹ کلرز کی سربراہ مارگریٹ سے ملتا جلتا ہے، اور اس عورت نے بھی اپنا نام مارگریٹ ہی بتایا تھا۔ جب میں نے اس کے ساتھی کا نام اسے اینتھنی بتایا تو کنگ جو نے کہا کہ یہ واقعی مارگریٹ ہی ہے، یہ خود ایک پیشہ ور قاتلہ ہے، جبکہ اس کا ساتھی اینتھنی ایک کاروباری آدمی ہے، اس کا جرائم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس مارگریٹ نے اسے دولت حاصل کرنے کے لیے اپنے حسن کے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔ بہرحال میں نے کنگ جو کو بتایا کہ یہی ہمارے شکار ہیں، اور کام بھی 1 گھنٹے کے اندر اندر انتہائی بے داغ طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو کنگ جو نے حامی بھر لی، اور تھوڑی دیر پہلے کنگ جو کا فون آیا ہے کہ اس کے ایک خاص آدمی نے لارین کلب میں انہیں گولیوں سے چھلنی کر دیا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ مارگریٹ کا خاص اڈا لارین کلب ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے وہاں فون کر کے معلوم کیا، اور جب اسے بتایا گیا کہ مارگریٹ اور اس کا دوست اینتھنی وہاں موجود ہیں تو اس نے اپنا خاص آدمی وہاں بھیج دیا، اور اس نے کام بے عیب طور پر مکمل کر دیا۔ اس اطلاع پر میں نے کلینک کا ایک آدمی جس نے ان دونوں کو یہاں دیکھا تھا تصدیق کے لیے بھیجا۔ اس نے بھی آ کر اطلاع دی ہے کہ شکار ہونے والا واقعی وہی جوڑا تھا جو یہاں آیا تھا، اور اس نے یہ رپورٹ بھی دی ہے کہ قاتل کا پتہ کسی کو نہیں چل سکا، ویلس نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جس رجسٹر میں مارگریٹ اور اینتھنی کی آمد اور رقم درج ہے
اسے فوراً تبدیل کر دو. ہم نے یہاں ان کی آمد سے سرے سے ہی انکار کر دینا ہے، سمجھے؟ باقی کوئی بات ہوئی تو میں خود سنبھال لوں گا. اب تم جا سکتے ہو. ڈاکٹر رونالڈ نے مطمئن سے لہجے میں کہا، اور ویلس جو ڈاکٹر رونالڈ کا دستے راست تھا اور کلینک کا انتظامی انچارج بھی تھا، کرسی سے اٹھا اور سلام کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل گیا. اور پھر جیسے ہی دروازہ بند ہوا، ڈاکٹر رونالڈ کے حلق سے نکلنے والے پرمسرت کہکہے سے کمرہ گونج اٹھا. دنیا کے سب سے قیمتی راز کا اب میں مالک ہوں. اب بالا کائناتی دنیا میں جانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، اور بالا کائناتی دنیا میں ایک بار میرے پہنچنے کی دیر ہے، پھر یہ پوری دنیا میری غلام ہوگی.